کیا یہ حدیث درست ہے کہ جس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں لازمی جائے گا خواہ اس نے چوری اور زنا کیا ہو؟ جی مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ کوئی ایبسولوٹلی حدیث نہیں ہے، یہ ریلیٹیولی ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ الٹیمیٹلی ہر مسلمان جس نے شرک نہیں کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے چوری کی یا بدکاری کی اور شرک نہیں کیا ہوا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ مراد یہ کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پھیرا لگانے کے بعد، اب وہ اللہ معافی دے کتنا لمبا وہ پھیرا ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ حدیث تو سارے بیان کرتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے اسے بھی مبہم نہیں رہنے دیا، پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لے جی، یہ جوامع کلمات ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم سارا کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی الاسلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو، رمضان کے روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، رزق حلال بھی کماؤ، بدکاری سے بچو، چوری سے بچو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں امپلائڈ ہے جو نبی الاسلام کی نافرمانی کے کام ہے وہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو کہ میں نے جنت میں نعوذ باللہ نہیں جانا۔ باقی جو بحیثیت انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ یا تو انسان کو بتا دیا جاتا نا کہ اتنی تمہاری عمر ہوگی، فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تمہاری روح قبض ہوگی تو 3 منٹ پہلے توبہ کر لینا۔ ایسا تو نہیں ہوا، ورنہ تو سارے ہی آپ کو نافرمانی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ لہذا الٹیمیٹلی جنت ہے جس نے شرک نہیں کیا۔ وہ تو مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ شب معراج نبی الاسلام کو 3 تحفے دیے گئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 3 تحفے ملے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا گفٹ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ بخاری مسلم میں تفصیل سے آتا ہے، وہ 50 سے شروع ہوئی تھی، 5 رہ گئی۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور تیسرا گفٹ کہ آپ کا جو بھی کوئی امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ الٹیمیٹلی مغفرت، یہ نہیں ہے کہ اس نے عذاب نہیں بھگتنا، یہ ذرا بھول جائیں میرے بھائی، عذاب اپنی جگہ، عذاب بھگت کے۔ مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے میرے پاس حاضر ہو قیامت کے دن اس حال میں کہ اس نے شرک نہیں کیا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ یعنی شرک ایک ایسا ہے گناہ جس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، باقی جو ہیں ان کی مغفرت کی چانس ہے، لیکن مغفرت کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی توبہ ہے؟ جی توبہ ہے، لیکن توبہ کا ایک طریقہ ہے، یا تو اس کے ورثاء معاف کریں گے یا پھر اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا یا پھر بلڈ منی وہ دے گا جسے دیت ہم کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آئی ہیں قرآن کے اندر سورۃ النساء میں۔ تو ہر گناہ کی ایک توبہ کا طریقہ ہے نا، مغفرت اس طریقے سے ہونی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اگر کسی کی نیکیاں گناہوں پہ حاوی ہو گئیں پھر تو اس کے گناہوں کے اوپر پکڑ بھی نہیں ہوگی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں حاوی نہ ہوئیں تو پھر جو گناہ اوپر والے ہیں تو وہ تو حساب کتاب برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔
آمین تو ہم کہیں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کریں گے. ہاں کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے، سیدنا ربیہ. ایک دن نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا. آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. میرا خیال ہے اس سے بیسٹ کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس سے اوپر ایک چیز ہو سکتی ہے لیکن وہ سوال کرنا ہی حرام ہے کہ یا اللہ مجھے پیغمبر بنا دے. وہ وہبی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو محنت سے یا کسی کی دعا کی برکت سے پیغمبر نہیں بنا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی تقدیر میں ہو. جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی تقدیر میں پیغمبر تھے. قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دے. وہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، اللہ کے علم میں تو وہ پہلے سے ہی پیغمبر تھے. کوئی وہ دعا کی برکت سے نہیں بنے تھے پیغمبر، وہ تو ایک ظاہری ذریعہ تھا. جس طرح ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ حضور کو مقام وسیلہ عطا فرما. مجھے بتائیں اگر پوری امت بھی یہ دعا نہ کرے اذان کے بعد تو کیا حضور کو مقام وسیلہ نہیں ملنا؟ وہ تو پہلے ہی ملا ہوا ہے. وہ تو ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر دعا کرنے میں کہ ہمارے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے اور دعائے وسیلہ کرے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو جب انہوں نے آگے سے یہ عرض کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. اے ربیہ تو میری مدد کر کثرت سجود سے، یعنی تو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو، نوافل کے اندر استقامت اختیار کر، میری مدد کر. میں دعا تو کروں گا لیکن میری دعا کے ساتھ میری مدد کر کہ تیرے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ میری دعا تیرے حق میں سفارش بنے بھی. یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. دیکھیں یہ شعر ختم ہو جاتا ہے اس میں. بندہ تو ضرور کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ربیہ تیرے لیے میں نے دعا، جس کے لیے حضور ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہا ہے، اس کو حضور نے نہیں کہا کہ تو کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، کہا کہ تو نے میری مدد کرنی ہے پھر کثرت سجود کے ذریعے. عبادت میں استقامت کرنی ہے، میری مدد کری، میں دعا کروں گا تو پھر تیرے لیے سفارش بھی میری قبول ہو جائے گی. یعنی خالی دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا، خالی محنت سے بھی کچھ نہیں ہونا، دونوں چیزیں پیرلل میں. وہ حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے. حضور علیہ السلام کی تربیت دیکھیں، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی جرت دی تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے بھی پوچھ دیا یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ، اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اندازہ کریں اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دشاہی کوئی نہیں. لے رہا بابے تو ہاں چھڑ دو بچ عبد القادر پی گیا جی، اوے تمہیں پتہ ہی نہیں اس تو بعد اس تو وڈی شے پی گئی ہے، چھڑ دو بچ انجینئر پی گیا جو انہوں کو پتا نہیں انجینئر پی جائے گا، ساری کہانیاں ختم. اندازہ کریں نبی علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. پھر بخاری مسلم کی حدیث قیامت والے دن ہر نبی کہے گا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، جسے اللہ نے دنیا میں گارنٹی دے دی تھی کہ اس کی اگلی پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں ہوتے وہ معاف ہیں. تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر نبی اسلام کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، شفاعت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اگر قیامت والے دن انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان چاروں کے بارے میں تو بائی نیم مینشن ہوا ہے کہ یہ سب دنیا میں اپنی کی ہوئی اجتہادی غلطیوں کو جو اللہ نے معاف بھی فرما دی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی،
ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ توریتن ایک گفتگو کی تھی جو ڈائریکٹلی جھوٹ بھی نہیں بنتا لیکن نبی کے شان نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا, قتل کا ارادہ نہیں تھا. انسٹرومنٹ کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو وہ مکہ کوئی قتل کرنے کا انسٹرومنٹ تو نہیں ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا. وہ ایک ایک غلطی کو یاد کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام جو شجر ممنوعہ کو یوز کر بیٹھے, اور الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بھی شفاعت کا دروازہ اس لیے کھلا کہ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی جو اجتہادی غلطی ہیں وہ معاف کر دی. رپورٹ ہوئی ہیں قرآن میں, سورۃ الانفال میں نہیں آیا آیت نمبر 68 69 میں کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا, جو تم نے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے ہیں, تو تمہیں عذاب دیا جاتا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی غلطیوں کی معافی والا معاملہ کر دیا. یہ غلطیاں اجتہادی ہیں, یہ گناہ نہیں ہے. تو ایک شخص کے لیے گارنٹی ہے. مجھے بتائیں جہاں پہ نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, وہاں عبد القادر جیلانی بیچ کتوں پہ گیا اور نس رہے تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ زیادہ ہے, اور کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی نہیں بیچ پہن لگا تو انہوں نظر ہی نہیں آنا کوئی بندہ بھی ہوتے, سب بےچارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. الا یہ کہ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اور نیک بندے وہ نہیں جو آپ نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والے بزرگان دین کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے, نہیں. نیک بندے نبی علیہ السلام کے اہل البیت, آپ کے صحابہ کرام, صحیح العقیدہ تابعین, تبع تابعین, قیامت تک جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی, اللہ کی عبادت کی ہے, اپنی رسپیکٹ نہیں کروائی, نبی علیہ السلام کی رسپیکٹ امت میں داخل کی ہے, وہ بھی شفاعت کریں گے. بالکل کریں گے. کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے, بالکل مانتے ہیں. تو آڑے بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے کیوں؟ کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے. کیا کوئی بریلوی مانتا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو پھر اگر اشرف تھانوی صاحب نہیں کریں گے پھر احمد بریلوی صاحب بھی نہیں کریں گے. تو آپ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ جو بھی رقم ایڈوانس نکالتے ہیں نا وہ نوٹ کر لیں, پھر اگلے سال جب آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے اس میں سے وہ حصہ نکال دیجیے گا کہ اتنا میں پہلے ہی ادا کر چکا ہوں. ایڈوانس زکوٰۃ آپ نکال سکتے ہیں, اس کے اوپر اتفاق ہے سب کا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی نیت آپ نے دیتے وقت کرنی ہے, بعد میں نہیں کر سکتے. کئی غریب لوگ قرضہ لیتے ہیں اور بعد میں واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, تو جنہوں نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو جی زکوٰۃ دے کھاتے لکھ دینا. میں نہ, اس طرح نہیں لکھا جائے گا. دیتے وقت آپ نے نیت کرنی ہے. اور ایسے ہی کیا کریں, اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے جو بالکل بیچارہ نہیں دے سکتا اور آپ سے ادھار مانگ رہا ہے, وہ بھی بیچارہ ایک پردہ ہی اپنا رکھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں دے سکتا, آپ اسی وقت نیت کریں کہ میں اسے 10,000 روپے یا 20,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہوں. اس سے نہ بتائیے گا, ایک تو اس کی عزت نفس پامال ہوگی, بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا, وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. دوسرا, اگر آپ نے اس کو یہ بتا دیا تو اس کو تو عادت پڑ جائے گی مفتہ کھانے کی. اسے یہی بتانا ہے آپ نے کہ ادھار ہے, کہ بھائی جب بھی تیرے پاس پیسے انہیں واپس کرنے, تاکہ پھر وہ مفتے کی عادت میں نہ پڑے. اپنے پاس زکوٰۃ کے کھاتے میں لکھ لیں اسے, اور ساتھ لکھ لیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ دی تھی. اگر خدا نہ خواستہ اس نے واپس کر دیے, ویسے چانس کوئی نہیں, تو جب وہ واپس کرے گا نا تو اس وقت لے کے آپ کسی اور کو دے دیجیے گا, اور اگر واپس نہ کیے تو آپ کی زکوٰۃ لکھی گئی. لیکن بعد میں نہیں نیت کر سکتے. بعد میں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر بالکل اس طرح کا بندہ ہے تو اسے پھر زکوٰۃ دیں, اسے کہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ رکھو, اور جب وہ رکھ لے اس کے بعد اسے کہیں گے بھائی اب تیرے پاس پیسے آ گئے ہیں تو میرا قرضہ تو اتار. اب اس کی مرضی ہے اتارے یا نہ اتارے. ہاں, یہ آپ گن پوائنٹ پہ پابند نہیں اسے کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے پھر تو رکھے گا, ٹور پے گا, کہے گا جا انجینئر کو لے جا کے, کیونکہ ظاہر ہے دینے کے بعد تو وہ مالک ہے. اس طرح کی شرط لگا کے آپ کسی کو پیسے بھی نہیں دے سکتے نا, کیونکہ آپ تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. باقی زکوٰۃ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, زکوٰۃ کے
قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل میں آلموسٹ کوئی 12 سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے سارے ٹاپکس کور کیے ہیں۔ کیا طالب علم کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی طالب علم کو لگے گی، اگر وہ طالب علم غریب ہے، اگر اس کے ماں باپ امیر ہیں، اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، پھر تو نہیں اسے زکوٰۃ لگے گی۔ اگر رمضان سے پہلے رمضان کی نیت سے صدقہ یا زکوٰۃ کسی مجبوری کی وجہ سے دے دیا جائے تو کیا ثواب اتنا ہی ہوگا؟ عین ممکن ہے اس سے زیادہ ہو ثواب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت غریب کو ضرورت تھی اس وقت آپ نے دینا ہے نا۔ آپ رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی رمضان میں ثواب بڑھ جائے گا، اور اس وقت تک وہ بندہ ہی ایکسپائر ہو گیا ہے جس نے بیچارے نے اپنا کوئی آپریشن کروانا تھا، تو کیا ملا؟ ضرورت جس وقت اس کی ہے اسی وقت دیں، اور پھر ریشو پروپورشن بھی دیکھا کریں۔ دیکھیں آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور 5 لاکھ سے آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی کالج یونیورسٹی کی فیس، کسی کی بچی کی شادی میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے تو 5 لاکھ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کے ڈیوائن بینک میں نیکیوں کی شکل میں ملنا ہے۔ یہاں میں مال خرچ کروں گا، وہاں مجھے نیکیاں ملیں گی۔ اب میں نے دیکھنا کہ 5 لاکھ میں عمرہ کرتا ہوں تو مجھے کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ میں عمرے سے مراد نفلی عمرہ کہہ رہا ہوں۔ جو فرض حج ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے، اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے نا ہر رمضان میں جانے کی، جاتے تو وہ عذاب پورے محلے کو ڈال کے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو، کیونکہ وہ بےچارے واپسی پہ نہ ملیں ان سے ناراضگیاں ڈالتے ہیں، یعنی وہ ان پہ اپنا روب ڈالنے کے لیے جاتے ہیں عمروں کے اوپر۔ تو دوسری طرف آپ کے پاس یہ فلاح عامہ کے کام ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کبھی بھی کوئی عمرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس طرف زیادہ ثواب ہے۔ کسی کو آپ لائف ٹائم سپورٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں کسی بندے کو پاورٹی سرکل سے آپ نے نکال لیا، اس بچے کی کالج کی یونیورسٹی کی فیس دے کے، ایک بار وہ ڈگری لے کے اچھی جاب پہ لگ جاتا ہے تو وہ تو ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن گیا۔ پھر حقوق العباد والا معاملہ تو ویسے بھی پرائورٹی رکھتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیا دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو اپنا خلیفہ یا وصی مقرر کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ اور وصی قرآن کو بنایا ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ والی بات کوئی نہیں ہے۔ میرے کزن میرے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے بریلویت کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کا ختم یا کل ہم کروا دیں گے، میں ان کو کیسے اس بدعت سے روکوں؟ میرے بھائی والد صاحب اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی پیڑا پا کے بہ گئے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جب موقع آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے، ابھی تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے پہلے جانا ہے یا والد صاحب نے جانا ہے، اپنے ختم کی فکر کرو۔ ہاں تو اٹھانا کدھر ختم ہو رہا ہو۔ تو اس طرح کے جو مواقع ہیں نا ان کے اوپر پھر فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب کتنی اچھی بات کرتے تھے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ تکلیف کسی کو دیکھنی پڑی ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا تو باپ اپنے بیٹے کا جنازہ خود پڑھائے، سب سے زیادہ وہی حقدار ہوتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر بندہ جو ہے وہ کمانڈ میں ہوتا ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، اور کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو خیر ویسے ہی ماحول نہیں ایسا رہا، آپ کلیئر کٹ کہیں کہ بھائی میں نے پڑھانا ہے، میں بیٹا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ عوام الناس بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر کوئی جنازہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ نہیں جی مولوی صاحب ہی پڑھان گے، ان کو جاؤ یار میرا کیا لینا دینا ہے، تو ہم تو جنازے کی دعا بھی نہیں آندی تے منہ رکھنے نو آئے ہوئے تھے، خود جنازہ پڑھائیں۔ تو جب ایسا موقع ہوگا اس کو فرنٹ سے لیڈ کرے۔ باقی اگر کوئی اس طریقے سے زبردستی کو ختم والا معاملہ کرتا ہے تو اپنے گھر میں تو آپ کوئی زبردستی نہیں نہ کروا سکتے، تو وہ اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، کروانے والے پر، آپ پہ نہیں ہوگا۔ میں ایک فری لانسر ہوں، رات کے وقت کام کرتا ہوں، زیادہ تر صبح کے وقت سوتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بات عام ہے کہ صبح کا کام برکت والا ہوتا ہے اور رات صرف سونے اور عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ جی میڈیکلی تو یہی روٹین بہتر ہے، لیکن جو آپ کی روٹین ہے اس میں اگر نماز کوئی قضا نہیں ہو رہی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بھی پیرے کے اوپر صحابہ کرام رات کو جب ہوتے تھے تو پوری رات جاگتے ہی تھے نا، پوری رات جاگنا کوئی حرام کام نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے حرام ہے کہ جو دن کے وقت کام کرے اور پھر رات کو جاگے، تو ظاہر ہے پھر وہ اذانوں کے وقت سو جائے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ۔ اگر آپ نماز
قضا نہیں کر رہے اپنی نماز ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو جس ٹائم مرضی آپ جاگیں, جس ٹائم مرضی سوئیں, شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہے. یہ ساری ان کی خود بنائی ہوئی باتیں ہیں. آپ کو انہوں نے ایک تو رٹ کروا دی نا کہ جی فجر کے بعد سو نہیں سکتے, فجر کے بعد سو نہیں سکتے, تو خود سارے رمضان میں فجر کے بعد سوتے ہیں. رمضان میں شریعت بدل جاتی ہے. ایون حنفی جو ہے وہ اہل حدیثوں سے پہلے فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. پورا سال اہل حدیثوں کو ٹانٹ کرتے ہیں, جی اہل حدیث بڑی جلدی فجر پڑھ دے رہے ہیں, لوگوں کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور رمضان میں ایک رات پہلے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اگر صبح روزہ ہوا تو جناب نماز اتنے بجے ہوگی. کیوں بھائی, اب آپ کیوں دے رہے میں پڑھ رہے ہو؟ او جی لوگ جلدی نماز پڑھیں, پھر جا کے لوگوں نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے. کیوں تسی تو کہتے ہو صبح سونا ہی آرام ہے. سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں, دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیدھی سی بات. کیا نیٹ فلکس ویڈیو یا سانگ کی موبائل ایپ بنانا جائز ہے؟ ایسی ایپ جس میں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہوں. دیکھیں یہ جو جنرل چیز ہے نا, ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہوں, وہ تو اپلوڈ کرنے والے کا مسئلہ ہے نا. ایپ بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسپیسیفکلی آپ وہ والی ایپ بنا رہے ہیں کہ جو کام اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو خلاف شرع ہے, تو وہ آپ نہ بنائیں. باقی چھری سے بندہ بھی مارا جا سکتا ہے, سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے, چھری بنانا تو کوئی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن بنانا کوئی غلط نہیں ہے. ایک زمانہ تھا اگر کسی مولوی کے گھر کے اوپر انٹینا نظر آ جائے نا, لوگ کہتے تھے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ان مسجد اندر ٹی وی لائے ہوئے تھے, ہر بندے کی جیب میں ٹی وی ہے, یعنی یہ موبائل کی شکل میں. دیکھیں ان 30 سالوں کے اندر کتنی دنیا بدل گئی ہے. یہ باپا جانی الیاس قادری اس جماعت میں کوئی جاتا تھا تو سب سے پہلے آکی مار کے اپنا ٹی وی پندے سن. ہمارے کتنے ساتھیوں نے توڑ دیے تھے اس زمانے میں. ہم اتنے بڑے نہیں تھے, ورنہ ہم نے بھی ایک آدھ توڑ دیا ہوتا. تو اب اسی دعوت اسلامی کے مراکز میں بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہیں. حالانکہ باپا جانی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, لیکن وہ کہتے ہیں جو پیچھے والے ان کو نظر نہیں آتے, ان کے لیے سکرینیں لگا دی ہیں. اور اسی بندے کی ویڈیوز تو شاید مشکل سے ملے, آڈیوز تو موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا جی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے, نبی اسلام خواب میں آئے کہ تم نے میرا دشمن ٹی وی گھر سے نکال دیا, میں تمہیں زیارت کروانے آ گیا ہوں. ہاں, یعنی نبی اسلام کا دشمن اب دعوت اسلامی والوں کا دوست ہے. اور وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہے تھے نا, وہ بھی کہانی تھی جی, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں عوام کو باتیں پہلے سمجھ آتی ہیں, مولویوں کو بعد میں سمجھ آتی ہیں. عوام تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ یار اس تصویر میں کون سا شرک اور بت پرستی ہو گئی. مولوی کہتا تھا نہیں. ہوں مولوی جڑا ہے کلا کیمرے کے بیٹھ کے نا ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں, اور ویڈیوز میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, انجینئر بند کمرے سے باہر نہیں نکلتا, اور انجینئر سامنے تو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اکیلا کیمرے کے آگے بیٹھا ہوا ہے. اپنا نہیں دیکھ رہا کہ میں اکیلا کیمرے کے آگے بیٹھ کے تو ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں. کیا زکات کا نصاب سونے سے دیکھا جائے گا یا چاندی سے؟ سونے سے بھائی, چاندی سے کیوں؟ چاندی تو obsolete ہو چکی ہے. اب ہماری کرنسی سونے کے مطابق ہے, دنیا میں ساری کرنسی سونے کے مطابق ہے. اس زمانے میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی, ان کی ورث برابر تھی. اب یہ صورتحال نہیں رہی, چونکہ کرنسی سونے کے ایکویلنٹ ہے اور سونا ہی کرنسی کے طور پہ چل رہا ہے. اگلے زمانوں میں تو دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے سکے. اب تو چاندی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, لہذا اب تھریش ہولڈ پوائنٹ سونا ہوگا. اور لاجیکلی میں نے اسے ثابت بھی کیا ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ 5 اونٹوں سے کم پہ زکات نہیں ہے. 5 اونٹوں کی ذرا قیمت کیلکولیٹ کریں, چاندی کے حساب سے دیکھیں تو اونٹ کی تو دم بھی نہیں آپ خرید سکتے, 5 اونٹ تو چھوڑ دیں, اس کے ایکویلنٹ وہی سونے والا نصاب بنتا ہے. تو زکات والی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کروا دی ہیں. میں لائف انشورنس کے حوالے سے کنفیوز ہوں. آپ کا موقف ہے کہ اگر کمپنی حلال کاروبار کرے تو صحیح ہے, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ کاروبار حلال ہے یا حرام؟ یہ تو کمپنی سے ہی آپ پوچھیں گے. جو اسلامک بینکنگ والے بینک ہیں, وہ جو بھی تکافل والا معاملہ کر رہے ہیں انشورنس کا, وہ حلال ہی ہے. یہ تحقیق تو میرے بھائی, میں نے تو آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے, رشتہ تو نہیں میں نے ڈھونڈ کے دینا آپ کو. میں تو بتاؤں گا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا, یہ کہاں سے اس طرح کا لڑکا یا لڑکی ملیں گے, وہ آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں بھائی. عورت کو اس کے شوہر نے نکاح نامے میں ایک پلاٹ
گفٹ میں دیا, بعد میں شوہر کی وفات ہوگی اور عورت نے دوسری شادی کر لی, کیا وہ گفٹ اس کو مل جب گفٹ دے دیا تو گیا بھائی, گفٹ کا مطلب یہ اس کے نام کے اوپر ہے بھائی. جب آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں نا, گفٹ اور چیز ہے, حق مہر اور چیز ہے. ایون یہاں پہ حق مہر بھی ہوتا تب بھی اس کا ہی تھا. وہ ایک ایکسیپشن آئی ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229 میں, اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ اگر کوئی عورت خلا لینا چاہتی ہے اپنے خاوند سے تو وہ حق مہر کو واپس کر کے کنسنسس کے ساتھ کہ یہ لو تمہارا حق مہر مجھے آزاد کر دو, تو وہ کر سکتی ہے. لیکن جس کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ تو آخری وقت تک اس کے ساتھ منسوب تھی نا, اس نے کوئی خلا تو طلاق تو نہیں نہ لی. اور دوسری طرف اگر خاوند طلاق دے دے نا تو قرآن میں آیا کہ اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا واپس نہیں لینا حق مہر کے طور پہ. حق مہر نہیں واپس لے سکتے تو گفٹ تو ویسے ہی وہ مالکن ہو چکی ہوئی ہے. میری رہائش کراچی میں ہے اور گاؤں میں 2-3 دن جانا ہوتا ہے ہر مہینے, تو گاؤں میں مکمل نماز ہوگی. گاؤں میں ہمیشہ ہی مکمل نماز ہوگی کیونکہ وہ گاؤں آپ کا وطن اصلی ہے. اگر واقعی وہاں پہ آپ کی روٹس موجود ہے, رشتہ دار ہیں اور آپ وہاں پہ جا رہے ہیں, گاؤں اس لیے بار بار جا رہے ہیں نا کہ وہاں آپ کا تعلق ہے. جب تک آپ مکمل ہجرت نہیں کر جاتے, جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, اب اگر وہ اپنے گاؤں کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ مسافر ہی ہوں گے کیونکہ ان کا تعلق ختم ہو چکا. لیکن آپ کا جو یہ گاؤں ہے جہاں بار بار جاتے رہتے ہیں تو وہ وطن اصلی ہے. کراچی بھی آپ کی پوری نماز ہے, گاؤں میں بھی پوری نماز ہے. ہاں, راستے میں آپ کی سفر والی نماز ہوگی. اگر کوئی عورت 4 یا 5 آپریشن کروانے کے بعد یہ جو بچے کی پیدائش والا سلسلہ ہے وہ بند کروا دے, یہ بند نہیں کروا سکتی جی, یہ نیچر کو بدلنا ہے. وہ جی ڈاکٹر کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے, بھئی جان کو خطرہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے اور راستے موجود ہیں. یہ آپ آپشن نہ ختم کروائیں. اس طریقے سے مرد بھی اپنی وہ والی ایبلٹی کو ختم نہیں کروا سکتے. وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ابھاروں گا, وہ تیری نیچر کو بدل دیں گے. ہاں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس کے خدا نخواستہ بعد میں پریگنینسی ٹھہری اور فوراً پتہ چل گیا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پریگنینسی آپ نے آگے چلائی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ پریگنینسی ضائع کروا سکتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ آپشن نہ ختم کریں. عموماً تو ویسے یعنی اس طرح کے معاملات کے اندر ڈاکٹر زیادہ ڈرا بھی دیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے یہ ختم نہ کروائیں اور معاملہ کوئی کر لیں. اگر چچا فوت ہو جائے تو اس کا بھتیجا اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے. چچی تو ہے ہی نامحرم ہے. چچا جب زندہ تھا اس وقت بھی وہ آپ کے لیے نامحرم تھی. چچی سے پردہ ہے آپ کا, وہ نامحرم ہے. ممانی نامحرم ہے. ہاں, اس سے شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک خامند کے عقد میں ہے. اگر آپ کا چچا یا ماموں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ محرمات ابدیہ نہیں ہے. محرمات ابدیہ وہ رشتے ہیں جس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں وہ سارے رشتے بیان ہوئے ہیں. مائیں, بہنیں, بھتیجے, پھوپھیاں, خالائیں, بھانجیاں اور بہو ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ میں داخل ہے. اور بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں باپ کے مرنے کے بعد بھی مائیں رہیں گی. میرا خیال ہے اس کے ساتھ کوئی انالوجی بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر باپ مر جائے تو ایک تو وہ اس کی بیوی ہے جو آپ کی ماں ہے, اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی بیوی ہیں وہ بھی اب آپ کی مائیں ہمیشہ کے لیے بن چکی ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جو چچی اور ممانی ہے نا وہ پہلے بھی نامحرم ہے, اس کا پردہ ہے آپ سے, اور بعد میں اس کے خامند کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. کیا ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز کڑا وغیرہ ہو تو نماز ہو جاتی؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ عمل خود غلط ہے نا جی, کڑا باندھنا. نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے. مال غنیمت کی کتنی اقسام ہے؟ اب مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں مال غنیمت کے اس معاملے میں. پریکٹیکلی تو اس وقت یہ معاملہ آبسلیٹ ہی ہو چکا ہے. مال غنیمت جو سورۃ الانفال میں ہے وہ مال ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے جائیں گے, وہ مال غنیمت کے اندر آتا ہے. اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, یعنی اہل البیت کے جو معاملات ہیں وہ سورۃ الانفال کے تحت مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ہے, کیونکہ سید کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے.
اب چونکہ پریکٹیکلی تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب تو گورنمنٹ کو اس کے ایکویلنٹ کوئی اور نظام قائم کرنا چاہیے. جس طرح خمس کا نظام قائم کیا ہوا ہے شیعہ نے، وہ مال غنیمت کے ایکویلنٹ ہی کیا ہوا ہے، تاکہ وہ سید جو ہے ان کی مدد مالی طور پہ کی جا سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، تو نکاح کس شرع کے تحت ہوا تھا؟ نکاح کسی بھی شرع کے تحت ہو، نکاح تو ہو جاتا ہے. نکاح تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. کتنے نان مسلم جوڑے مسلمان ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے ان کا نکاح تو نہیں پڑھوایا. جو میاں بیوی ہیں، آج بھی اگر کوئی کرسچن میاں بیوی مسلمان ہوں گے تو ہم انہیں یہ تو نہیں کہیں گے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سوال تو ویسے ہی انویلڈ ہے جس بھی شریعت کے تحت ہوا ہو. جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہوئے پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ استراحت کے بعد دوبارہ قیام کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ جماعت کے ساتھ تو صلاۃ و تسبیح نہیں ہوتی بھائی، یہ تو بدعت ہے جو انہوں نے شروع کی ہے. صلاۃ و تسبیح ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کے لیے پلان کر کے پورا جماعت قائم کرنا بدعت ہے. بغیر پلاننگ کے ہو تو نبی الاسلام نے بھی کبھی کبھار نفلی کو جماعت کروا دی، لیکن پلان کرنا اشراق کے لیے، چاشت کے لیے یا صلاۃ و تسبیح کے لیے بینرز لگانا، یہ بالکل بدعت ہے. فقہ حنفی کے نزدیک بھی یہ چیز درست نہیں ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی لے کے چل رہے ہیں. فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی مکروہ تنزیہی لکھا ہوا ہے، ایسے اعلانیہ صلاۃ و تسبیح کی اور نوافل کی جماعت کروانا. ہمارے نزدیک تو مکروہ سے بھی آگے کی چیز ہے، یہ بدعت ہے. رہا جلسہ استراحت، وہ کسی بھی نماز کا ہو، خواہ صلاۃ و تسبیح کا ہو، جب آپ جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے. سنت ہے کہ اللہ اکبر آپ نے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت کہنا ہے، اور پھر آپ بیٹھ گئے. جلسہ استراحت میں آپ نے 10 دفعہ تسبیحات پڑھی اور پوری ہونے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جماعت والا معاملہ نہیں ہے. باقی جو دوسرا طریقہ ہے صلاۃ و تسبیح کا، جس میں وہ فاتحہ سے پہلے بھی 15 دفعہ پڑھتے ہیں اور بعد میں 10 دفعہ، وہ طریقہ بھی عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا جامع ترمذی میں، وہ بھی جائز ہے. اس میں پھر جلسہ استراحت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاۃ و تسبیح پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک ایک مسئلہ میں نے بتایا. ہم میڈیکل کے طلباء ہیں، ہماری کلاسیں لگاتار 10 بجے سے 5 بجے تک بغیر وقفے کے ہوتی ہیں، تو کیا روزانہ نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں روزانہ بغیر وقفے کے. اگر ہوتی ہے تو بیچ میں ٹوائلٹ بھی تو آپ جاتے ہی ہوں گے نا، تو اتنی دیر ہی لگتی ہے. آپ اگر تھوڑا 10-15 منٹ نکال لیں تو نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 5 آپ گرمیوں میں تو چل جائے گا، لیکن سردیوں میں تو مغرب کی نماز ہو جاتی ہے نا 5 تک. گرمیوں میں ٹھیک ہے 7 بجے مغرب ہوتی ہے تو آپ 5 بجے فارغ ہو کے بھی زور سے جمع کر سکتے ہیں. بار روزانہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آج کل نوجوان عام گفتگو میں مزاح کے طور پر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ بری نیت سے نہیں ہوتی. اور بھائی گالی ہے ہی گناہ ہے. یہ انما الاعمال بالنیات کا تعلق صرف نیک کاموں سے ہے، کہ اگر نیک کام اچھی نیت سے کیا تو ثواب ہوگا، اور اگر نیک کام اچھی نیت سے نہیں کیا یا بری نیت سے کیا یا پھر اس پہ کوئی ثواب کی نیت اس کی نہیں تھی تو اس پہ ثواب نہیں ہوگا. کیونکہ وہ حدیث پوری یوں ہے، بخاری میں پہلی حدیث یہ ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی. اور جس نے کاروبار کی غرض سے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب ہجرت مدینہ ہوئی نا تو اس وقت کی یہ حدیث ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اس وجہ سے بھی ہجرت کر لی کہ وہ جن عورتوں سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے وہ بھی ہجرت کر گئی، تو انہوں نے کہا پیچھے اس امام کے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہجرت تو تمہاری حلال ہے، لیکن جو مہاجر کو وہ ثواب ملنا ہے نا کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا تھا، وہ ثواب ختم ہو گیا، گناہ نہیں ہوگا. نکاح کرنا ثواب کا کام ہے، کاروبار بھی کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن وہ جو اس کی ایک روح تھی نا کہ اس وقت حکم تھا کہ آپ نے اپنے معاملات کو پس پش ڈال کے رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے، کہ پورے عرب کے لوگ مدینے میں جمع ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کو ٹائم فریم دے دیا تھا کہ اب اس کے بعد جہاد شروع ہوگا، آپ کی مین پاور ایک جگہ ہونی چاہیے.
گناہ کے کام کے لیے کبھی نہیں آیا انما الاعمال بالنیات. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نیکی کے کاموں کے بارے میں. گناہ کے کام خواہ اچھی نیت سے کیے جائیں یا بری نیت سے، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ہمارے جو ایک ڈی جی ISPR تھے عاصم غفور صاحب، تو وہ آئے دن یہ پریس کانفرنس میں کہتے تھے نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو میں نے اس وقت جب وہ DG ISPR تھے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے بندو یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو تم. خیر اس وقت تو سیم پیج تھا، انہیں کا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو جانا ہے. اب ان کو وہ کور کمانڈر سے ہٹا کے تو وہ یونیورسٹی میں لگا دیا، بس ریٹائر ہونے والے ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں میرے، ان کے قریبی رشتہ دار بھی سنتے ہیں. وہ ہمارا ایک رسپیکٹ کا اپنی جگہ ایک رشتہ ہے. لیکن میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اسلام میں محبت اور جنگ میں بھی وہی چیزیں جائز ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے. ہر چیز فیئر نہیں ہے محبت اور جنگ کے اندر، آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. اس میں نے تفصیلی پھر کئی ایک واقعات کوٹ کیے تھے. تو یہ گالی تو صراحتاً گناہ کا کام ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے. یعنی کفر میں لے جانے والی چیز ہے. کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا وہ تو کفر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعونیوں کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قتل کریں گے جبکہ وہ لوگ کافر تھے؟ ظاہر ہے آسمانی صحائف تو چلتے آ رہے تھے نا، یہ خبریں تو چل رہی تھی نا، اور وہ ان کو ہی نہیں صرف پتا تھی. اصل میں بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک منجی اور ہادی ایسے آئیں گے جو نجات دلائیں گے. تو وہ ان کو یہ دھونس لگایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آج تو ہم غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو بھیجے گا نا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ غلامی سے نجات دے گا. تو فرعونی اگرچہ ان کے دین پہ نہیں تھے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی خبر ان کی ایسی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کرواتے تھے. یہ تو چھوڑ دیں، کیا اوس اور خزرج کو دھمکیاں نہیں لگاتے تھے مدینے کے یہودی کہ آج تو تم ہمیں جنگوں میں شکست دیتے ہو، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. لیکن یہودیوں کی بدقسمتی، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جن کو دھمکی لگائی تھی اوس اور خزرج انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رومنز اور پرشینز کو الٹ دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو باقاعدہ قرآن میں بھی اس کا ذکر اشارتاً آیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج، اور جب وہ پیغمبر آ گئے یہ انکاری ہو گئے. قیامت کی سب سے آخری نشانی کون سی ہے؟ قیامت آنے سے پہلے جو آخری نشانی ہے، بخاری مسلم میں تو 10 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں، اور ان میں جو قرب قیامت میں آنے والی چیزیں ہیں ان میں دجال کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا آنا، ان کو قتل کرنا، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا دنیا پہ حکومت کرنا، 40 سال تک رہنا، اور پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد اسی دوران یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، وہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم کی حکومت قائم ہوگی. الٹیمیٹلی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، مسلم شریف میں حدیث ہے، جو اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی. سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری بھی کریں گے، اور پھر اچانک قیامت آ جائے گی. تو قیامت آنے سے پہلے آخری نشانی یہ ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. اسی لیے مسلم میں حدیث ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرے گا. اللہ کو ایک مؤمن اتنا پیارا ہے کہ اس کی عزت میں اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور دنیا میں قیامت آ جائے. یہ اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی، موحد کی، اس سے قطعاً نہ سمجھیے گا کہ یہ وہ بابے مراد ہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں. نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے. بھائی ہم ہی تو بزرگوں کو مانتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے باقیوں کو رزق دیا جاتا ہے دنیا میں. لیکن اگر آپ ان سے مراد وہ لوگ لے رہے ہیں جنہیں وضو کا نہیں پتا، جو نہ آپ کی عزت چھوڑیں نہ آپ کی دولت چھوڑیں،
اپنے آگے سجدے میں جھکوائیں، اپنے ماننے والوں کو کہانیاں سنائیں کہ میں فلاں بزرگ کی قبر پہ گیا اور وہاں مجاور بنا، اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا، تاکہ تسی بھی میرے مرنے تو بعد میری قبر تے آنا اور آگے سے جھاڑو دینا. تو اس میں تو اللہ کہیں نہیں ہے میرے بھائی. ہمارے استاد پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے انہی جعلی پیروں کے بارے میں کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ پیری مریدی کی شرعی حیثیت. وہ کہتے ہیں کہ، اور ایک دوسری کتاب ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتاب ہے نا فتوح الغیب، جس کی شرح بھی ابن تیمیہ نے لکھی ہے. وہ بڑے توحید کے اوپر سخت قسم کے خطبات ہیں عبد القادر جیلانی کے. اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پیر نصیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام جوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں، یہ یہی کہتے ہیں نا. اور کہتے ہیں کچھ عرصے بعد اللہ ہٹ جاتا ہے ساتھ سے، خالی اولیاء ہی رہ جاتے ہیں. یعنی اللہ کا نام لگایا تھا بندوں کو اونچا کرنے کے لیے، بندوں کو اونچا کیا، پھر بندے کے ہی ہو کے رہ گئے، اللہ تو سائڈ میں رہ گیا. یہی ہوتا ہے. کہتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ نے پیچھے کیتے ہیں انہوں نے، یہ کہتے ہیں پیچھے اللہ ہے. ہم کہتے ہیں جو اماموں کی اندھی تقلید کر انہیں جی پیچھے نبی علیہ السلام ہے. بھائی نبی اور اللہ پیچھے رکھنے کے لیے یا آگے رکھنے کے لیے؟ تو دیکھ لو پھر جب اللہ رسول کو پیچھے کرو گے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ تو لے گا نا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کیا ناد علی پڑھنا جائز ہے؟ شرک ہے جی، ٹوٹلی یہ فراڈ ہے. حضرت علی سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا. ہم بس اسلام ہی کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی بہت سے ریلیجن ہیں. جی اگر دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن ہے جو پیور توحید کے اوپر ہے تو ہمیں بتائیں. اسلام کے علاوہ تو کوئی بھی ریلیجن پرفیکٹ توحید کے اوپر نہیں ہے. اور جس ریلیجن میں توحید نہیں ہے باقی ساری چیزیں تو اس کی فارغ ہیں. تو باقی جو آسمانی مذاہب ہیں ہم سب کو درست سمجھتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے باقی پیغمبروں کا انکار نہیں کیا. یہودی بھی جنتی ہیں اگر وہ جیزس کرائسٹ اور محمد رسول اللہ کا انکار نہ کرتے. ان سے پہلے کے یہودی تو رضی اللہ عنہ ہیں، علیہ السلام ہیں. کیا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں سارے یہودی تھے نا. حضرت عیسیٰ ابن مریم خود یہودی ہیں. رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ہے عیسیٰ ابن مریم. تو ہمیں کوئی یہودی نام یا نصرانی سے چڑ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ یہودیوں نے جیزس کرائسٹ کا انکار کیا، کافر ہو گئے. پھر رسول اللہ کا بھی انکار کیا، مزید کفر میں چلے گئے. کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کو مان لیا، مومن ہی رہے، لیکن بعد میں رسول اللہ کا انکار کیا، کافر ہو گئے. یا جیزس کرائسٹ کی طرف انہوں نے شرکیہ چیزیں منسوب کی، شرک کیا. یہ ہے اصل مسئلہ. آپ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، اور ایک اور ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر. باقی قرآن میں بھی اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. 3 جواب تو ٹاپ آف لسٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یقیناً اللہ کے عرش کی طرف راستہ ڈھونڈتا تاکہ اس عرش پہ، اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے. یہ حقیقت ہے. جسے بھی شوق ہے نا بادشاہت کا، یقیناً وہ بڑی بادشاہت کے لیے ایفرٹ ضرور پٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ میں اگر کوئی اور الہ ہوتا نا تو عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑا خدا بن جائے. تو نہیں ہے بھائی. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں تھی. پھر سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا. کیونکہ اور بھائی یہاں پہ تو ایک جماعت کے اندر 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور پوری کائنات کے نظام میں اگر 2 ہوتے یا 2 سے زیادہ ہوتے تو آپس میں لڑتے رہتے. اور پھر سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، یہ میں نے پیدا کیے ہیں، یہ فلاں نے پیدا کیے ہیں. تو بھائی یہ جو 3 دلائل اللہ نے رکھ دی ہیں، اس طرح کا کوئی ایونٹ تو انسانی تاریخ میں آج تک تو کوئی رپورٹ نہیں ہوا. ہاں باقی جو سائنس بتا رہی ہے کہ ایک ڈیوائن سورس، ایک ڈیوائن پلان ہے، پوری کائنات کی سیمیٹری بتا رہی ہے کہ ایک ہی سوچنے والی ہستی ہے اس کے پیچھے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن of all the physical phenomena in this universe.
اگر امام آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھا ہو تو اس وقت جماعت میں شامل ہونا ٹھیک ہوگا؟ جی شامل ہو جائیں، بس اتنا ہی ثواب ملے گا جماعت کا، یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا. ہاں وہ بخاری مسلم ہے جس نے ایک رکعت پائی اس کے لیے جماعت کا ثواب ہے. تشہد میں جب شامل ہوں گے تو بس وہ تشہد جتنی ثواب آپ کو ملا، شامل ہو جائیں ٹھیک ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے تابع فرمان ہے. ابو جہل سے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں زیادہ محبت نہیں کرتا نا. ہاں عمار بن یاسر سے کرتا ہے، ابو ذر غفاری سے کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں ہے. باقی جو اس میں پلی لیتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے جلا دے گا، یہ جو صوفیاء نے ڈھکوسلا کیا نا، یہ کفری عقیدہ ہے بالکل. اس لیے کہ ماں اپنے جذبات سے مغلوب ہے، اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. اور میں نے پریکٹیکلی ثابت کیا. یہ کرسچنز بھی ہمیں تانا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان تو ایک بڑے جابر قسم کے خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا گاڈ تو آل لونگ ہے، ہم تو لو کرنے والے گاڈ کو مانتے ہیں. مسلمانوں کا گاڈ تو جہنم میں بھی پھینکتا ہے، اور ہمارا گاڈ وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کے ساروں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، سب کو جنت میں لے جائے گا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، اگر گاڈ آل لونگ ہے تو دنیا میں روزانہ ہزاروں ایسی مائیں کیوں مر جاتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کیا اللہ کو ان ماؤں پہ ترس نہیں آتا کہ ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ سوتیلی ماؤں کے ہتھے چڑھ جائیں گی، ان کے مینٹل ماڈلز بدل جائیں گے، ان کی قبر تک ان کی عادتیں بدل جائیں گی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ تو اگر گاڈ آل لونگ ہے تو ان ماؤں کو کیوں موت دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا ٹیسٹ کی دنیا ہے، امتحان کی دنیا ہے. دنیا کو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے پھر یہ پورا ایک پیکج مکمل ہوگا. تو پریکٹیکلی ہم نے کرسچنز کے اس کنسپٹ کو ختم کر دیا، گاڈ از آل لونگ. اگر تمہارا کنسپٹ مانا جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے جس کے چھوٹے بچے ہوں. مجھے تو ترس آ جائے اپنے دشمن کے حق میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ بنایا ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. کیا قرآن یا حدیث میں کوئی ایسا حکم موجود ہے کہ ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے رہو؟ جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہم نے اذکار والے کارڈ پہ بھی، بلو کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہے. نبی الاسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے ایسی وصیت کریں کہ مجھے اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہ رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی یہ افضل ترین چیز ہے. صرف زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دل میں بھی ہوتا ہے، سوچ میں بھی ہوتا ہے، گمان میں بھی ہوتا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اس کے لیے زبان سے بھی کوئی اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے زبان سے ذکر کرنا افضل ہے، لیکن ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے زبان سے ذکر بھی ایک ذکر ہے. امام نووی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث نقل کی کہ جو امام پر نماز میں سبقت دے جائے اس کا منہ گدھے کے جیسا ہو جائے. نہیں، یہ امام نووی نے نہیں حدیث نقل کی، بخاری مسلم میں ہے. امام نووی کی پیدائش سے بھی 400 سال پہلے کی ہے، بلکہ حدیث تو 600 سال پہلے کی ہے. 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدھے سے بدل دیا جائے. یہ نبی الاسلام نے ڈرانے کے طور پہ فرمایا کہ انتقال ارکان امام سے پہلے نہیں ہوں گے، صرف انتقال ارکان، یعنی ایک رکن سے دوسرے میں جانا. باقی جو آپ بیچ میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ امام نے رکوع میں کتنی تسبیحات پڑھ لی ہیں، 3 پڑھ لی ہیں، 4 پڑھ لی ہیں، میں آگے ہوں پیچھے ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے امام رفع الیدین نہیں کرتا، آپ نے پھر بھی کرنا ہے، اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے. جو یہ کہتے ہیں نا امام کی پیروی کرنی، ان کو کہو کہ جب تمہارے امام اور تمہاری پبلک امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو وہاں رفع الیدین شروع کرتی ہے، امام کعبہ تو کر رہا ہوتا ہے، ادھر تو الٹا کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. واہ واہ، اپنی حالت ہے تو سانو کہتے ہیں ساڈے امام پیچھے رفع الیدین چھڑ دیا کرو اور نسو تو.
اماموں کی تقلید کے متعلق فرما دیں کیا حرام ہے؟ جی اندھی تقلید حرام ہے. ہاں اماموں کے اقوال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اماموں سے ہی ہم نے دین سیکھا ہے. اماموں کی توہین کی بالکل اجازت نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا ہمارا سارا غصہ کرسچنز کے اوپر ہے, عیسیٰ ابن مریم کے اوپر نہیں ہے. ہمارا سارا غصہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلیوں کے اوپر ہے کہ جنہوں نے ان بزرگوں کو بت بنا کے کھڑا کیا, ان بزرگوں پہ نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ہر فتوے کو مان لو, انہوں نے تو کہا ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. امام مالک تو قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو. کیٹاگوریکلی وہ یہ بتانا چاہتے تھے بھئی صحابہ تابعین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے علمی طور پہ, ہاں اجماع سے نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا اجماع ہے. انڈیویجول تو ہو سکتا ہے, صحابہ کا آپس میں بھی اختلاف ہے, اس میں پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کس کے ساتھ ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تقلید کے اوپر آپ تفصیلی ویڈیوز میری تقلید کے نام پہ ڈرامہ بازی یہ لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. کیا لمبی مونچھیں جو ہونٹوں کو چھو رہی ہوں رکھ کر نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن کھاتے پیتے ہوئے وہ پانی میں نہیں آنی چاہیے, کراہت والا معاملہ ہے. اور 40 دن میں صحیح مسلم میں ایک دفعہ آپ نے مونچھیں ضرور پست کرنی ہے. ایٹ لیسٹ یہ والی لائن جو ہے نا یہ تو نظر آئے نا. لمبی مونچھیں رکھنی ادھر سے رکھیں دائیں بائیں سے, جائز ہے. سنت مان لی ہے کہ مونچھیں اتنی پست ہوں کہ یہ کھال سفید نظر آئے جس طرح میری نظر آ رہی ہے. سنت مونچھیں یہ ہیں. مونڈنا بھی کوئی ثابت نہیں ہے اگرچہ جائز ہے. کیا وتر کی نماز کا طریقہ جو اہل حدیث پڑھتے ہیں ٹھیک ہے؟ آج کل جو اہل حدیث ہیں وہ ٹھیک ہی پڑھ رہے ہیں. رکوع سے پہلے اگر وہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر قنوت نازلہ ہے جس طرح رمضان میں پڑھتے ہیں. باقی اس کے اوپر تفصیلی میری ویڈیوز وتر کا طریقہ آپ لکھیں آ جائے گی. باقی تشہد دوسرا نہیں بیٹھنا آپ نے, وتر کو آپ نے مغرب سے مختلف کر کے پڑھنا ہے. ایک میت کا جنازہ دوبارہ یا زیادہ مرتبہ ہو سکتا ہے, جتنی بار مرضی پڑھے, اس میں تو کوئی مانیت نہیں. ریفرنس تو اس نے دینا ہے جو یہ کہے گا کہ دوسری یا تیسری بار نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, جنازہ تو ہو سکتا ہے. ریفرنس لے لیں, بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے شہدائے احد کی وفات کے آلموسٹ 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ان کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا. پھر وہاں آپ نے خطبہ بھی دیا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک عورت صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی, جب فوت ہوگی تو صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. اب جنازہ تو ہو چکا تھا اس عورت کا. آپ نے چند دنوں بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا تو آپ کے آرام میں ہم نے خلل سمجھا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. آپ قبر پہ گئے, وہاں جنازہ پڑھا. حالانکہ اس کا جنازہ صحابہ پڑھ چکے ہوئے تھے, لیکن نبی اسلام نے ایک حق ادا کیا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. ہاں سبحان اللہ. او وہابیاں دی قبریں نہیں سن اندھیروں میں ڈوبی ہوئی, ہاں صحابیاں دی سن. ظاہر ہے اس زمانے میں جو وہابی تھے یا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا شیعہ تھے, صحابی تھے نا. اور کافر کی قبر تو نور سے بھر ہی نہیں سکتی, خواہ نبی بھی جنازہ پڑھے. اس کا مطلب مسلمانوں کی قبریں تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. آپ تو کہتے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, اتنا سوکھا معاملہ نہیں ہے. کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے مقدر میں لکھ دی ہے تو وظائف وغیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ وظیفہ کرے گا تو دے دوں گا, نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا. اس لیے وظیفہ ضروری ہے. جی یہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں دے دوں گا, دعا نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا. اور جو چیز اس نے آپ کی امتحان کے طور پہ رکھی ہے کہ میں نے اس کو نہیں دینی, وہ دعا سے بھی نہیں ملنی. اور جو تکلیف آپ کی قسمت میں لکھی ہے کہ یہ نہیں ٹلنی, وہ دعا سے بھی نہیں ٹلنی. لیکن بے شمار ایسی چیزیں جو آپ کو مل جانی ہیں دعا سے, اور مصیبتیں بھی ٹل جانی ہیں دعا سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس شخص کی ایک خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کر دے اور اس کی عمر دراز کر دے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے, یعنی ان کے اوپر مال خرچ کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا رزق بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی. برکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمر 60 سال کی ہے, کام بہت زیادہ کر دیا. کئی لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, تو یہ بھی برکت ہے. تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ جب یہ دعا کرے گا رزق کھول دوں گا, نہیں کرے گا تو نہیں کھولوں گا.
اور آخری بات دعا کے حوالے سے، دعا کرنا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، دعا نہ کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے. ہاں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر میں آتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں کرتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے، یہ سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسے. تو دعا کرنا اوبلیگیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے. روزہ کی حالت میں دمہ کا مریض انہیلر استعمال کر سکتا ہے؟ جی کر لے، لیکن چونکہ چیز اندر ڈال رہا ہے یہ، تو بخاری میں تو ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی بھی چیز داخل کریں گے روزہ توڑ دے گی. اب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کا میں نے حال یہ نکالا ہے کہ آپ انہیلر یوز کریں، اور وہ بھی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے جب زیادہ طبیعت بگڑ جائے. تو جس روزے میں آپ انہیلر یوز کر رہے ہیں نا، اس کا روزے کا ایک روزے کے برابر فدیہ، یعنی ایک وقت مسکین کا کھانا وہ آپ دے دیں، باقی روزہ اپنا کنٹینیو کریں. کیونکہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی، میں آپ کو یعنی اس حوالے سے کلین چٹ نہیں دے سکتا، ادروائز پھر راستہ کھل جائے گا، پھر تو لوگ سگریٹ بھی پئیں گے. انہیلر اور سگریٹ میں کیا فرق ہے؟ ایک دوائی ہے اور دوسرا بیماری ہے، لیکن انہیل تو دونوں ہو رہی ہے نا. عدالتی خلا کے بعد اگر شوہر نے طلاق نہ دی تو کیا عورت نیا نکاح کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، اگر ڈاکومنٹ اس کے پاس آ گیا. عورت اس لیے جاتی ہے نا عدالت کہ مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جو خان صاحب کا کیس لگا تھا، اس میں نے 9 کے 9 تفصیلی وہ عدت والے مسائل بتا دیے تھے. اس مسئلے کو تو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. لیکن اس میں وہ چلاکی نہیں ہونی چاہیے کہ مرد کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ غلط سمن بھجوا کے تو تنسیخ نکاح ہو جائے، وہ نہیں ہوگا. پھر نماز باجماعت، نماز میں امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں یا خاموش رہیں، دونوں طرح ثابت ہے. ربنا لک الحمد تو آپ نے کہنا ہے، بعض تابعین سے ثابت ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے، یہ جائز ہے. اگر نشہ اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ نقصان دہ ہے، تو ایسے کھانے جنک فوڈ وغیرہ بھی حرام ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی بالکل نہ کھایا کریں. کس نے کہا ہے؟ بالکل نہیں کھانے چاہیے. بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک والی چیز بھی حرام ہے، بالکل. شوگر کے مریض کے لیے چینی کا ایکسیسو یوز بالکل حرام ہے. ہم تو کہتے ہیں، لیکن یہ حرام کا جو فتویٰ ہے یہ اجتہاداً لگایا جا رہا ہے، مکروہ تحریمی کہہ لیں آپ اس کو، لیکن مطلقاً نہیں ہے نا. اگر کوئی کبھی کبھار کوئی اس میں سے فوڈ میں سے کچھ کھا لیتا ہے وہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے عادت بنائی ہوئی ہے ریگولر، وہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. انٹرنیٹ پر شیعہ اور اہل حدیث مناظرہ میں شیعہ مناظر نے اہل حدیث پر طنز کیا کہ جو شخص امام وقت کو جانے بغیر مر گیا وہ کفر پر مرا. نہیں، کفر پہ تو نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا. کفر پہ کہاں سے مر گیا؟ آپ کا امام کون ہے؟ یہ سن کر سنی بتائیں کہ ان کا مہدی کیا پیدا ہوگا. بھئی شیعہ کا جو مہدی ہے وہ بھی تو 1200 سال سے سامنے کوئی نہیں ہے، لگتے بشکاری ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ امام ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. یہ سوال اگر مجھ سے 1200 سال پہلے کرتے تو شاید میرے لیے جواب مشکل ہوتا. خیر میں تو اس ٹائم بھی دے لینا سی، لیکن ہوں تو میں ڈنکے دی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ 1200 سال سے آپ کا امام بھی سامنے کوئی نہیں. مسئلے آپ بھی امام خمینی سے ہی پوچھ رہے ہیں، شیعہ علماء سے ہی پوچھ رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ نبی اسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. یہ جو امام کا ذکر ہوا نا، جس کو ماننا ضروری ہے، وہ تو ہے وقت کا پیغمبر. اس کے بعد جو امام ہے وہ پولیٹیکل امام، جو حاکم وقت ہے، وہ امام. ان میں آپ نے شریعت کے احکام کے اندر ان کی پیروی کرنی ہے اور برائی میں ان سے الگ رہنا ہے. کیا ایک لڑکی کو محرم کے بغیر گھر سے کافی دور اکیلے پڑھنے کی اجازت ہے؟ حالت امن ہو تو درست ہے، اگر حالت امن نہ ہو تو بالکل نہیں، بالکل کوئی اجازت نہیں. پھر ہمارے گاؤں میں لوگ درباروں سے مانگتے ہیں کوئی رہنمائی فرما دیں. ہم رہنمائی کر رہے ہیں نا، ہماری ہر ویڈیو یہی رہنمائی کر رہی ہے. آپ دربار لکھیں اور انجینئر مدلی مرزا رہنمائی کرنے والی اینیا ویڈیوز کھول جان گے. سورج گرہن اور چاند گرہن کے نومولود بچوں پر اثرات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جی یہ سب کے سب توہمات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور سائنس بھی نہیں مانتی انہیں. کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی جانب لے جاتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا لے جاتا ہے، اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری بیٹیاں جتنی بھی ہیں نا ساروں کو مائی ہیر بنا دے. یہ حال ہے. اگر وہ گالا کٹے تو ان کو جواب لب گیا، ایک گالا میں نہیں سی تمہیں دے سکتا، تو آپ ہی اپنے آپ کو دے لیے نے.
اسلام کے معاملے میں گھر والے روکیں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، گھر کی مجبوریاں بیان کرتے ہیں، کام کی طرف دھیان دینے کا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کام کی طرف دھیان دیں بھائی. دین تو تب آپ سیکھیں گے نا جب پیٹ میں روٹی ہوگی. بھوکے بندے نے دین کیا سیکھنا ہے؟ بھوکا بندہ تو دین سیکھ کے بھی صحیح دین نہیں بیان کر سکتا، ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ظاہر ہے. تو اس لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کام کی طرف توجہ دیں، پیرلل میں دین سیکھیں. اور اب آپ کو دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں تو جانے کی ضرورت نہیں، گھر انٹرنیٹ کا کنیکشن لگوائیں، قرآن کی تفسیر میری سننا شروع کر دیں، ویڈیوز دیکھیں. اور کرنٹ افیئر تو میرے آ جاتے ہیں. سب سے مشکل تو یہ ہے نا، کہتے ہیں نا جی مجتہد وہ ہوتا ہے جو جدید مسائل کا حل دے. تو میرا خیال ہے تو سارے جدید مسائل کا حل اس پلیٹ فارم تو کوئی کرنٹ افیئر نہیں بچتا، بلکہ کتنے صحافی ہیں، کتنے ٹی وی اینکرز ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ویڈیو آئے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نو ہاؤ ہو جائے اس ٹاپک کی جو ریلیجن سے متعلق چیزیں. کیا ہم ٹیکس کے اندر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر تو یہ ایمانداری سے ٹیکس یوز ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو ہاں کہہ دیتا، اور کچھ اور شرائط بھی، کیونکہ ان ٹیکسز کے عوض ہم کچھ بینیفٹ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اپنی پیرلل میں دینی ہے. گامدی صاحب والا موقف جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. از اٹ الاؤڈ ٹو پرے نماز وائل ویئرنگ پرنٹڈ ٹی شرٹ؟ بالکل پہنے، کارٹون بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کارٹون سے یہ نہیں ہو گیا کہ آپ کی نماز ختم ہوگی، آپ کوئی اس کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں. باقی کو بہت بڑی تصویریں نہ بنی ہو، چھوٹے موٹے جو کارٹون بنے ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں. ٹی شرٹ سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ یہاں تک ہے. کندھے کے اوپر ہونا ضروری ہے. نکاح پہ کتنے کلمے سنائے جائیں؟ کوئی بھی کلمہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے جو یہ آپ سے نکاح پہ کلمے سنے نا، اسے کو دعائے قنوت سنا. انفی تے دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، انہوں نے تے آندی ہے قنوت نازلہ، اللہم انا نستعینک، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ تے آندی کوئی نہیں انہوں نے. وہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے تھے نا ججاں کو میں نماز سنا گا، میں خادم رضوی صاحب میں تھوڑے کو دعائے قنوت سن لی تو نہیں آنی. یہ صبح شام کے 27 اذکار کوئی مولوی نہیں سنا سکتا. اہل حدیث شاید سنا لیں، ان کا ایک کلچر ہے. بریلوی دیوبندی اتو لے کے تھلے تک کوئی مفتی نہیں اذکار سنا سکتا. تو پہلے نے مجھے تو نکاح کنے پڑھایا سی، تو ہم تو دعاواں ہی نہیں آندیاں. نکاح کیسے تعلق نہیں؟ نکاح کے لیے میرے بھائی گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے عوض ایجاب و قبول ہوگا بس. اگر امام رفع الیدین نہ کرے جماعت کے دوران تو ہم نمازوں میں رفع الیدین کر سکتے ہیں. میں طبیعت صاف کر چکے ہیں 5 منٹ پہلے اس ٹاپک پہ. اگر ہم بھی آپ کی طرح دین کا کام کر سکتے ہیں، اور کیا ہم کو بھی ایسی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ بھئی اللہ کا معاملہ ہے. میرا تو مشورہ ہے کہ ایک کام نہ ہی کرو. ہاں آپ اس طریقے سے نہ کریں، آپ اور طریقے سے کریں، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے نا، یہ نہ ہو کہ آپ دین کے کام سے ہی متنفر ہو جائیں، کیونکہ اس میں پھر تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں نا. ہر بندہ تو اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ تکلیفوں کو برداشت کر سکے. تو بہتر یہ کہ کام تو ہو چکا ہے میرے بھائی، اب تو آپ نے آگے پہنچانا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کدھر جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے جی، علیین میں، سجین میں. لیکن اس روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے، وہ والا تعلق نہیں ہے جو اس وقت ہے، وہ ان سین بیریئر ہے. عذاب قبر پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے، اور ہم شادی سے پہلے اس کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو چھو سکتے ہیں. جی اس صورت میں جب آپ کو رشتہ فائنل کر چکے ہیں تو پھر چلیں آپ دیکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے جی اس کی تو تعلیم ہی کم ہے. تو تعلیم کم چیک کرنے کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے. یا اس کا خاندان ٹھیک نہیں ہے تو وہ خاندان آپ نے پہلے دیکھ لینا تھا نا. تو اس لیے میں نے بتایا کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں پھر آپ دیکھنے تک پہنچے. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی دیکھتے ہی رہیں. زور اثر میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا پہلی 2 رکعتوں میں احادیث سے ثابت ہے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں ثابت نہیں. جن احادیث کا حوالہ آپ دیتے ہیں اس میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی. میں نے تو حدیثیں ڈسپلے کرائی ہیں، آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی زور اثر کی نماز کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا، اور آخری 2 رکعتوں کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. اگر آپ سورہ فاتحہ کو زبردستی ان 15 میں سے نکال بھی دیں تب بھی 8 آیتیں بنتی ہیں فاتحہ کے بعد. ویسے صحابہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے، فاتحہ کے علاوہ 15 آیات کا وہ ذکر کر رہے تھے.
تو آپ کس طرح کہتے ہیں نہیں ہے؟ میں نے تو دکھائی ہے اپنی ویڈیوز میں. اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے اگرچہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو؟ جی کر سکتا ہے، سب کے نزدیک جائز ہے. یہ بعض علماء پتہ نہیں کون ہے، جاہل علماء ہے، کسی وقت پہ فکر کے صرف یہ ہے کہ وہ شادی کی نیت سے ہو. یہ جو آپ ویزے شیزے لگوانے کے چکر میں 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں، وہ تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے، 2 نمبری ہے. پراپرٹی ڈیلرز کا دونوں طرف سے کمیشن لینا جائز ہے، بالکل، دونوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں نا جی، کیوں نہیں لے گا؟ بیک وقت دونوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو لے سکتا ہے. جو کہتا ہے حرام ہے اس نے دلیل پیش کرنی ہے. اور وہ بھی دیکھیں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک طرف سے لے لے، 4% لے لے، وہ کہتے ہیں 2% یہ دے دیں 2% وہ دے دیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دے تو ٹھیک ہے، کوئی ایک 4% دے دے، ان میں سے لڑتے رہو. میری شادی اس گھر میں ہو رہی ہے جس کی کمائی حرام ہے، کیا میں جہیز لے سکتا ہوں، کھا پی سکتا ہوں؟ کیا شادی کرنا صحیح ہے؟ ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی اور شادی کی جگہ دیکھ لیں آپ. یہی پھر میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. تو آپ کو پہلے پتہ چل گیا نا تو بچ جائیں میرے بھائی، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور جس کی ہو چکی بھی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی حرام کی کمائی ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، آپ کے اوپر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کسی کو وراثت میں حرام کی کمائی پہنچی ہے تو اس کے لیے تو وہ حلال ہے نا. اب اس کو آگ تو نہیں لگانی چوک میں رکھ کے آپ نے رقم کو، باقی اس کا جو وبال ہے وہ اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے حرام کمایا. کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں ہو سکتا ہے؟ ولیمہ کے لیے رخصتی ہونا، مرد و عورت کا علیحدہ ہونا پبلک سے، باقی ازدواجی تعلق قائم ہو نہ ہو اس کے ساتھ اس کی کوئی شرط نہیں ہے. یعنی ان کا خلوت کرنا یہ ضروری ہے. تو نکاح کے موقع پہ تو ولیمہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے ولیمہ تو ہوگا رخصتی کے بعد، جب آپ لڑکی جو ہے وہ اس کے خاوند کے حوالے کر دیں گے. لے جی آپ کا پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا. میرے اس ممبر پہ آنے سے پہلے جتنی پرچیاں آئی تھی کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو.